اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ مکرم و محترم سامعین و ناظرین گرامی قدر، آج کی گفتگو میں ہم ایک خاص پہلو سے چند ضروری اور پیاری باتیں عرض کریں گے، اور گفتگو کا آغاز میں اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑا ہی اچھا ذہن رکھنے والا حکمران اور بادشاہ تھا۔ تو وہ رات کو نکلا ایک مرتبہ، اور اس کے ذہن میں ہمیشہ کچھ سوال رہتے تھے۔ ایک تو وہ یہ ذہنی طور پر بڑا مخمصے میں تھا کہ قیامت جو قائم ہوگی تو کیا یہ واقعتاً قیامت قائم ہوگی، اور اس سلسلے میں اس کی کوشش ہوتی کہ مجھے کوئی ایسی مضبوط دلیل ملے جس سے مجھے میری اس سوچ کے اندر پختگی آ جائے، اور مجھے یہ یقین میں میری کیفیت بدل جائے۔ تو اس طور پر وہ سوچتا کہ اس پر مجھے کوئی ایسا ثبوت میسر آئے کہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ قیامت قائم ہوگی اور حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا۔ دوسرا اس کے ذہن میں یہ تھا، یہ جو حدیث پاک ہے نا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء انبیاء گرامی قدر کے وارث ہیں۔ تو اس پر بھی وہ کہتا کہ یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے اور اس انداز سے علم دین کے مراحل طے کرنے والے، ان کو اتنا بڑا رتبہ کس طرح حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک پر بھی وہ ذہنی طور پہ مضطرب رہتا کہ کیا یہ حدیث پاک ٹھیک ہے اور واقعتاً صحیح ہے، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ اس پر بھی مجھے کوئی رہنمائی ایسی مل جائے کہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ تیسرا اس کے ذہن میں اپنے باپ کے بارے میں ایک سوال رہتا، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ میرا باپ واقعتاً سبکتگینی ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ جو دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، سبکتگین اور سبکتگین، تو والد کے بارے میں اس کو یہ اس کے خیال اور شک ہر وقت اس کو کافی پریشان رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنی چند فوج کے سپاہیوں کے ساتھ یوں ہی گشت کے لیے نکلا۔ صاف ظاہر بادشاہوں کا انداز بادشاہانہ ہوتا ہے، اس لیے تو بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو اس نے، یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے عام جو انفارمل وزٹس ہوتے ہیں اور واکنگز ہوتی ہیں، وہ بھی ان میں بھی خاص اہتمام ہوتا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی گشت میں رات کو نکلا، سیر کہہ لیں، واکنگ کہہ لیں، گشت کہہ لیں، اور اپنے اس کے ساتھ کچھ سپاہی تھے، اور اس کے پاس سونے کا چراغ تھا، یعنی سونے کی لائٹ تھی جو گیس سے یا تیل سے جلتی تھی۔ لیکن اس نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ سے گزرا تو وہاں دیکھا کہ ایک مدرسہ تھا، اور اس میں ایک دین کا طالب علم مطالعہ کر رہا تھا رات کو، لیکن اس کے پاس مدرسے میں دیے میں ڈالنے کے لیے، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا۔ تو وہ سبق یاد کرتا، اور اس نے اس کو دیکھا کہ یہ کیا کرتا ہے، اور وہ چل کے جاتا۔ ساتھ ہی ایک ہندو کی دکان تھی، اس ہندو کی دکان پہ لائٹ جل رہی ہوتی تھی، تو وہ جاتا، جو عالم بن رہا تھا طالب علم، اور اپنا سبق وہاں سے دیکھ کے پھر آ کے یاد کرتا رہتا۔ جب وہ یاد کر لیتا تو اگلا سبق دوبارہ دیکھنے کے لیے پھر اس لائٹ کے پاس جاتا۔ تو یہ جب سلطان محمود غزنوی نے اس بات کا مظاہرہ کیا اور مشاہدہ کیا، تو اس کو بڑی ایک دل کو یہ بات لگی کہ عجیب بات ہے، اتنی علم کی پیاس، اتنی علم کی طلب اور اتنا علم کی تلاش، کہ یہ بار بار جاتے ہیں اور پھر یہ اس مشقت میں اور تکلیف کے عالم میں بھی سبق یاد کر رہے ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے بلایا اور پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرو؟ تو اس نے کہا جی میرے پاس رات کو دیا جلانے کے لیے نہیں ہوتا، اور دن کو میں سارے اسباق یاد کر نہیں سکتا، تو میں اپنے سارے اسباق اور لیسنز کو یاد کرنا چاہتا ہوں،
تو اس وجہ سے دیا ہے، نہیں تو یہ جو ہندو کی دکان ہے اس سے میں یہ جاتا ہوں اور جا کے اس کی روشنی میں استفادہ کرتا ہوں، فائدہ حاصل کرتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی اس بات سے بڑا متاثر ہوا، علم دوستی، علم کی تلاش اور علم کی طلب کے اندر اتنا گہرائی میں آگے جانا، یہ اس کو بڑا متاثر ہوا اس سے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے جو اس کے پاس اپنا سونے کا چراغ اور دیا جلانے کے لیے تھا، وہ اس دین کے طالب علم یعنی بننے والے عالم دین کو عطا کر دیا۔ تو جب اس نے عالم دین کو عطا کر دیا تو وہ گشت وغیرہ کر کے پلٹ کے واپس آیا، رات کو سویا۔ جب رات کو سویا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا، اس کی خواب میں تشریف لائے، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ میرے محترم سامعین کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خواب میں تشریف لائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہی تشریف لائے ہیں، کوئی اور آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا بطور خاص، چونکہ اور جو شکل بدلتا ہے عام طور پہ انسان کو دھوکہ دینے کے لیے وہ شیطان ہوتا ہے، تو شیطان کی یہ طاقت نہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بدل کر، نہ ہی اس کو اجازت دی گئی ہے ایسا وہ کر سکے۔ تو اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس نے کچھ اور نہیں دیکھا۔ اور پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں باقاعدہ کہ شیطان میری شکل اختیار کرنے کی اس کو اجازت نہیں اور وہ نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں تو وہ آپ ہی ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ مجھے بیداری میں بھی ضرور دیکھے گا۔ اور علماء کرام نے کہا کہ اگر کسی کو زندگی بھر اس نے خواب میں تو سرکار پاک کی زیارت کر لی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن زندگی میں بیداری کے عالم میں وہ جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکا، تو اس کو نزع کے وقت، موت کے موقع پر، آخری دم وصال اور دم موت اس کو سرکار اپنا دیدار کروا دیں گے، اور وہ یہ سمجھے گا اور یہ محسوس کرے گا کہ میرے اوپر یہ بہت بڑا انعام ہوا ہے کہ وہ وقت جب میں سب سے زیادہ ضرورت مند تھا، حاجت تھا سرکار کی عطاؤں کا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا، مجھے عین اسی وقت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کرا کر میرے سکرات موت کو آسان کر دیا، میری موت کی تلخیوں کو آسانیوں اور چاشنیوں میں بدل دیا، تو یہ اور زیادہ وہ اظہار تشکر کرے گا۔ تو دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خواب میں تشریف لے آئیں تو یہ آپ کا دوسرا کرم یہ ہوتا ہے تشریف لانے پر خواب میں کہ آپ پھر بیداری میں بھی زیارت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں کسی کے خواب میں تو یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، آپ قصد اور ارادے سے انٹینشنلی سرکار تشریف لاتے ہیں آن ہز اون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ خود خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور جب تشریف لاتے ہیں ارادے سے تو حضور پاک کو پتہ ہوتا ہے کہ میں فلاں کے خواب میں جا رہا ہوں، کیونکہ ارادہ شامل ہوتا ہے، آپ کا خود قصد اقدس شامل ہوتا ہے، آپ کی طرف سے باقاعدہ اس کے اندر نیت، ارادہ اور حرکت شامل ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ بھی حضور پاک کی یقیناً ایک تیسری خصوصیت ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو ارادے سے آتے ہیں۔ اب اس کو میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے یوں کہوں، مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی خواب میں دیکھے گا تو مجھے نہیں پتا کہ اس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے۔ اسی طریقہ سے میرے محترم جتنے سننے والے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو کسی نے خواب میں دیکھ لیا، بھائی نے دیکھا، ماں نے دیکھا، بہن نے دیکھا، والد نے دیکھا، بیٹے بیٹی نے دیکھا، کسی نے بھی دیکھا خواب میں اور وہ کہ آپ رات کو تو میرے خواب میں تھے، تو یہ جو خواب جس نے دیکھا اس کے خواب میں تو تھے، مگر جس کو دیکھا اسے پتہ بھی نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خود ارادے سے تشریف لاتے ہیں، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے
کہ آپ کس کے خواب میں گئے، کب گئے، کتنی دیر گئے، کیا کیا کرنے گئے اور کیا کیا کیا۔ یہ ہے تیسرا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں تشریف لانا۔ اور چوتھا امر یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، یہ تمام خوابوں سے الگ ہے زیارت۔ دنیا میں اور جتنے بھی خواب ہوتے ہیں ان میں اگر بندہ خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے تو وہ دیکھنا سراب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، اس میں ریالٹی نہیں ہوتی ہے، وہ خواب ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایک خواب ہے، جتنا مرضی دیکھ لے، یعنی اس میں عملی طور پہ تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ تو جو خواب ہے وہ بغیر کسی مقصد اور بغیر تکمیل کے ہوتا ہے، یعنی اس میں مادی طور پر، حصی طور پر جس کو بندہ محسوس کر سکے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ مثلا اگر کوئی شخص رات کو سویا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بہت بڑے کسی ہوٹل میں کھانا کھایا، تو جب صبح اٹھے گا تو وہ اگر سوئے ہوئے بھوکا ہے یا زیادہ دیر سویا رہا تو وہ بھوکا ہی رہے گا، اس کھانے سے اس کی سیرابی نہیں ہو جائے گی، یا واقعتاً وہ کھانا اس کو نہیں ملے گا۔ اس پر آپ جتنی بھی باتیں کر لیں وہ بالکل درست ہے، بلکہ وہ مشہور ہے، کسی نے کہا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں پکڑا تھا۔ تو یہ جو 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، سوچیں ہو سکتی ہیں، بندے کی خواہشات ہو سکتی ہیں، بندے کی آرزو ہو سکتی ہے، بندے کی امنیات ہو سکتی ہیں، مگر حقیقت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بھی حقیقت ہوتا ہے، جو سرکار دیتے ہیں وہ ملتا ہے، اور جو سرکار کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ محسوس ہوتا ہے، اور عملی طور پر، مادی طور پر اور حصی طور پر بندہ اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ مادی طور پر میں کہہ رہا ہوں وصول کرنے والے کی طرف سے، ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو یہ ساری روحانیت ہی روحانیت ہے، کیونکہ آپ تو مرکز روحانیت ہیں۔ امام سخاوی نے قول البدیع کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوا، روضہ اقدس پر، اور حاضر ہو کے صدا لگا رہا تھا، آنا ضیفک یا رسول اللہ، آنا ضیفک یا رسول اللہ، آنا ضیفک یا رسول اللہ۔ حضور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، اور جب کسی کے در پہ حاضر ہوا جاتا ہے تو کھانا تو ملتا ہے، آپ میری بھوک کا مداوع فرمائیں۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ایسے ہی کہتا کہتا سو گیا۔ امام سخاوی فرماتے ہیں کہ جب سویا تو فوری طور پہ سرکار عمر پاک اور سرکار علی المرتضیٰ شیر خدا اس کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے انتظار کرو، ادھر ہی ٹھہرو، سرکار تیرا کھانا عطا فرمانے تشریف لا رہے ہیں۔ تو وہ کہ تھوڑی دیر کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی اٹھا کر میرے پاس تشریف لے کے آئے۔ میں نے وہ آدھی روٹی کھا لی اور آدھی روٹی میرے ہاتھ میں رہ گئی اور میں بیدار ہو گیا۔ تو امام سخاوی فرماتے ہیں کہ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں وہ آدھی روٹی موجود دیکھی، اور جو کھائی تھی اس کی لذت و حلاوت اور اس کا شکم سیری کر دینا، سیراب کر دینا، بھوک کو مٹا دینا، وہ کیفیت میرے اوپر وارد ہو چکی تھی۔ تو یہ اس سے پتہ یہ چلا کہ جن کی خواب جیسا کسی کا خواب نہیں ہے، جن کا خواب میں آنا جیسا کسی کا خواب میں آنا نہیں ہے، جن کا خواب میں دینا کسی اور کا وہ خواب میں دینا ہو نہیں سکتا، جن سے خواب میں وصول کرنا کسی اور کا ہو نہیں سکتا، تو اس ہستی پاک اور ہستی جلیلہ کا ذات کے ساتھ یا ان کی طرح کا ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے علماء کرام نے کہا کہ ہم تو پوری کائنات انسانی مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب جیسی نہیں ہو سکتی، تو آپ کی ذات جیسی ہونا کیسے ممکن ہوگا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلطان محمود غزنوی کے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا اے سبکت گین کے بیٹھے، یعنی اس کو جو شک تھا نا، ایک ہی جملہ بولا، مگر ایک ہی جملہ بول کر اس میں اس کے تینوں شبہات کا ازالہ کر دیا، اس کے تینوں شکوک کو ختم کر دیا، اور اس کے تینوں گتھیوں کو سلجھا دیا۔ یعنی یہ ہے نا کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا مگر چیرے،
جگر ذرے کا مگر چیرے، یعنی اگر ذرے کو پھاڑا جائے تو اس میں سے سورج کا لہو نکل رہا ہو۔ یہ ایک استعارہ اشعار کی زبان میں ہوتا ہے کہ بندے کا بول تھوڑا، عربی میں یہ ویسے بھی قانون ہے کہ لفظ تھوڑے ہوں معنی زیادہ ہوں، بات تھوڑی ہو مگر معنی تفصیلات پر حاوی ہو۔ یہ اس کو بلاغت کی اور فصاحت کی زبان بولتے ہیں، اس کو ادب دانی کہتے ہیں، اس کو گوہر لسانی کہتے ہیں۔ یہ لفظ ہم نے سنے تو ہیں نا عام طرح کے لوگوں کے لیے، مگر سرکار کی بارگاہ میں جب یہ لفظ جائیں گے تو انہیں حسن کا جمر مل جائے گا نا، کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں تو کوئی خالی رہتا ہی نہیں ہے نا۔ لفظ آئیں تو خالی نہیں رہتے، خیالات آئیں تو خالی نہیں رہتے، احساسات آئیں تو خالی نہیں رہتے، جذبات آئیں تو خالی نہیں رہتے۔ جو بھی آتا ہے وہ سرکار کی بارگاہ سے تہی دامن واپس نہیں پلٹتا۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان محمود غزنوی کے تینوں سوالوں کا جواب ایک جملے میں دیا، اور وہ پہلا سوال کا جواب اس کے باپ کا دیا کہ اے سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی، میں تمہیں قیامت کے اندر جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ جو قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو وضاحت فرما دی، اور پھر کہا اس لیے کہ تو نے آج رات کو میرے دین کے اور میرے وارث ایک عالم دین کی خدمت کی ہے۔ تو ایک جملہ بول کر سلطان محمود غزنوی کو تینوں سوالات میں سرکار نے تشفی عطا فرما دی، اطمینان دے دیا۔ تو میرے محترم ناظرین، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز، یہ طریقہ کہ ایک تو غلاموں کی صدا کو سننا، اور پھر علماء کرام کے ساتھ سرکار کا اور دین کے خدام کے ساتھ سرکار کا کتنا بڑا محبت بھرا، شفقت بھرا، عطاؤں بھرا اور نعمتوں اور نوازشات سے بھرا ہوا تعلق ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ معاشرے کی تباہی کے بہت سارے اسباب ہیں، مگر ان میں سے دو بہت بڑے سبب یہ بھی ہیں کہ ہم لوگوں کو والدین کی عزت نہیں بتاتے اور علماء کرام کی عزت نہیں بتاتے۔ تو جب ہم ان دو معاملات کو ترجیح بنیادوں پر کریں گے تو ہماری معاشرتی زندگی میں انشاءاللہ تعالی بہت بڑی تبدیلی اور مثبت رجحانات پیدا ہونے لگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں ہمیں جہاں دیگر اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ نے، اس کی بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا عزت و اکرام کرنے اور دین کے خدام علماء کرام کا عزت و اکرام و احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔